بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ بچوں، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ انفیکٹ یہ دو ٹاپکس ہیں، ایک کرپس مشن جس کی قیادت سر اسٹیفرڈ کرپس نے کی، اور یہ مشن 1942 میں بر صغیر میں آیا۔ اس وقت تک مسلمانان ہند تقسیم ہند کا مطالبہ قرارداد پاکستان کی صورت میں کر چکے تھے، جبکہ دوسری جانب کانگریسی رہنما دوسری جنگ عظیم جو 1939 سے 1945 تک جاری رہی، اس میں جاپانیوں کی ابتدائی کامیابیوں کی وجہ سے حکومت کے خلاف تحریکیں چلا رہے تھے اور توقع کر رہے تھے کہ جاپانی افواج برطانوی حکمرانوں کو بر صغیر سے نکال کر اقتدار اعلیٰ ہندوستانیوں کے سپرد کر دیں گی۔ ان حالات میں جو یہ مشن تھا، کرپس مشن، اپنے ساتھ جو تجاویز لے کر آیا وہ کچھ یوں تھیں۔ نمبر 1، جنگ کے بعد بر صغیر کو ڈومینین کا درجہ دے دیا جائے گا۔ دوسرا، دفاع، امور خارجہ، مواصلات وغیرہ جیسے تمام شعبے ہندوستانیوں کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ آئین سازی کے لیے ایک مرکزی اسمبلی منتخب کی جائے گی، جس کے لیے چناؤ کا اختیار صوبائی قانون ساز اسمبلیوں کے ارکان کو حاصل ہوگا۔ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں گے۔ آئین مکمل ہو گیا تو اسے ہر صوبے کی توثیق کے لیے بھیجا جائے گا۔ جو صوبے آئین کو پسند نہیں کریں گے وہ بااختیار ہوں گے کہ مرکز سے علیحدہ ہو کر اپنی آزاد حیثیت قائم کر لیں۔ اب یہ وہ اس کا پوائنٹ تھا جس میں پاکستان کے مطالبے کو کسی حد تک یا کسی درجے پہ تسلیم کر لیا گیا تھا۔ اب ان تجاویز پر کیا رد عمل آیا دونوں بڑی جماعتوں کا، یعنی آل انڈیا مسلم لیگ اور کانگریس کا؟ قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ نے کرپس مشن اور حکومت برطانیہ کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ ان کا مطالبہ ماننے کا اشارہ ان تجاویز میں موجود تھا، یعنی مسلم اکثریت والے صوبے آئین کو مسترد کر کے اپنی جداگانہ حیثیت قائم کر سکتے تھے۔ یوں پاکستان کی تخلیق کا امکان موجود تھا۔ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے بھی مسلم لیگ نے اپنے اطمینان کا اظہار کیا، تاہم کافی غور و خوض کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ نے اس بنیاد پر کرپس تجاویز کو ماننے سے انکار کر دیا کہ پاکستان کے مطالبے کو صاف صاف الفاظ میں اور فوری طور پر ان تجاویز کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا۔ گاندھی اور انڈین نیشنل کانگریس نے یکسر ان تجاویز کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے صوبوں کو آئین کے مسترد کرنے والے اختیار کو سخت ناپسند کیا۔ تقسیم کے حوالے سے بھی کسی بھی قسم کی واضح یا مبہم تجویز کو کانگریس ماننے پر آمادہ نہیں تھی۔ کانگریس نے کرپس تجاویز کا مذاق اڑایا، یہ کہہ کر کہ یہ ایک ایسے بینک کا چیک ہے جو دیوالیہ ہونے جا رہا ہے۔ کانگریس جنگ عظیم دوم میں انگریزوں کے گھٹتے ہوئے پاؤں دیکھ کر طے کر چکی تھی کہ بر صغیر کے مستقبل کا فیصلہ اب انگریزوں کی بجائے جاپانیوں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تجاویز ناکام ہو گئی۔ کرپس نے ناکامی کی ذمہ داری خود قبول کی اور کسی بھی جماعت کو اس کا ذمہ دار قرار نہ دیا۔ 1942 میں کرپس مشن کی ناکامی کے بعد انڈین نیشنل کانگریس نے حکومت برطانیہ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ ہندوستان سے اپنا اقتدار ختم کر دے اور اختیارات اکثریتی جماعت کو منتقل کر دے۔ گاندھی نے اپنی تحریک کو تیز کیا۔ عوام کو کہا گیا کہ وہ عدالتوں اور دفتروں کا بائیکاٹ کریں
سول ڈس اوبیڈینس کی تلقین کی گئی، جلسوں جلوسوں کے ذریعے قوت کا مظاہرہ کیا گیا۔ کوئٹ انڈیا موومنٹ گاندھی نے شروع کی۔ گاندھی اور اس کی جماعت انڈین نیشنل کانگریس توقعات لگائے بیٹھی تھی کہ جنگ میں برطانیہ کو شکست ہوگی۔ اس نے مسلم لیگ کو نظر انداز کرتے ہوئے حکومت کو جھکانے کا ہر حربہ استعمال کیا۔ جب توقعات پوری نہ ہوئیں، آہستہ آہستہ جنگ کا پانسا برطانیہ اور اتحادیوں کے حق میں پلٹنے لگا، حالات بدل گئے تو پھر کانگریس نے مسلم لیگ کو ساتھ ملا کر اپنے دباؤ کو بڑھانا چاہا۔ گاندھی جناح مذاکرات ہوئے۔ گاندھی نے جناح کو مشترکہ جدوجہد میں شامل ہونے کی دعوت دی، لیکن جناح ایسے جال میں پھنسنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے پاکستان کے علاوہ کسی دوسرے فارمولے پر غور کرنے سے انکار کر دیا۔ اب اسی کا ایک پورشن ہے ویول پلان۔ لارڈ ویول ہندوستان میں برطانوی وائس رائے تھا۔ برِ صغیر کے مسائل پر غور کرنے کے لیے کانفرنس بلانے کا اس نے اعلان کیا تاکہ مستقبل کا آئین، حکومت کی تشکیل اور اسمبلیوں کے چناؤ کے متعلق بنیادی فیصلے کیے جائیں۔ اس پلان میں جو نکات تھے وہ یہ تھے: نمبر 1، مستقبل کا دستور برِ صغیر کی تمام سیاسی طاقتوں کی مرضی سے بنایا جائے گا۔ دوسرا، گورنر جنرل کی انتظامی کونسل بنائی جائے گی اور کونسل میں برِ صغیر کی سیاسی قوتوں کے نمائندے شریک کیے جائیں گے۔ ان میں 6 ہندو اور 5 مسلمان ہوں گے۔ تیسرا، گورنر جنرل اپنی انتظامی کونسل کی صدارت کرے گا اور کمانڈر ان چیف کے علاوہ دوسرے تمام ارکان کونسل کا تعلق برِ صغیر سے ہوگا۔ ارکان کا چناؤ گورنر جنرل خود کرے گا۔ پھر مرکز میں انتظامی کونسل کو تشکیل دینے کے بعد تمام صوبوں میں بھی انتظامی کونسلیں منظم کی جائیں گی۔ اس پلان پر غور کرنے کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں کے ارکان کو شملہ کانفرنس میں شمولیت کی دعوت دی گئی۔ یہ کانفرنس 1945 میں شملہ کے صحت افزا مقام پر بلائی گئی۔ اس میں شریک ہونے والے جو ارکان تھے یا جماعتیں تھیں وہ یہ تھیں: کانگریس، اس کی طرف سے پنڈت نہرو، ابوالکلام آزاد اور بلدیو سنگھ۔ مسلم لیگ، قائد اعظم لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر۔ تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، یونینسٹ پارٹی اور دیگر پارٹیوں کے نمائندے اس میں شامل تھے۔ جون میں یہ کانفرنس بلائی گئی۔ بڑی توقعات کے ساتھ تمام مندوبین نے اس کانفرنس میں شرکت کی۔ کانگریس خوش تھی کہ اس کو حکومت سازی کا موقع ملنے والا، البتہ اس نے کانفرنس میں شرکت سے پہلے ہی وضاحت کر دی تھی کہ وہ برِ صغیر کی تقسیم کے کسی بھی فارمولے کو نہیں مانے گی۔ حکومت سازی پر گفتگو کا آغاز ہوا۔ 5 مسلمان وزراء کی نامزدگی کا مسئلہ پیش ہوا تو قائد کا موقف تھا کہ 5 مسلم وزراء کو مسلم لیگ نامزد کرے گی۔ کانگریس چاہتی تھی کہ ایک مسلم نشست اسے ملے اور اس پر ابوالکلام آزاد کا تقرر ہو۔ قائد ڈٹ گئے کیونکہ وہ صرف اور صرف مسلم لیگ کو ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت بنوانا چاہتے تھے۔ وائس رائے نے ابوالکلام آزاد کی بجائے پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور یونینسٹ پارٹی کے سربراہ ملک خضر حیات کی نامزدگی پر قائد کو راضی کرنا چاہا، لیکن وہ اپنے موقف پر قائم رہے۔ وہ چاہتے تھے کہ حکومت اور کانگریس صرف مسلم لیگ کو مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کا حق۔ بہرحال اس بات پر تینوں فریق متفق نہ ہو سکے اور شملہ کانفرنس کوئی نتیجہ نکالے بغیر ہی ختم ہو گئی۔ کانگریس نے قائد کو شملہ کانفرنس کی ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ ویول نے بھی قائد کے بے لچک رویے پر تنقید کی۔ قائد اعظم نے اخباری بیان میں کہا
کہ شملہ کانفرنس میں پیش ہونے والا ویول پلان دراصل وائس رائے اور گاندھی کا پھیلایا گیا مشترکہ جال تھا۔ اگر مسلم لیگ اس پلان کو قبول کر لیتی تو اسے پاکستان کے حصول میں کبھی کامیابی نہ ہوتی۔ قائد-اعظم نے واضح طور پر کہا کہ مسلم لیگ یہ واحد مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے۔ بظاہر نتیجہ یہ نکالا جا سکتا ہے یہ سارے صورتحال دیکھنے کے بعد کہ قائد کے سخت اور غیر لچکدار رویے کی وجہ سے بات آگے نہ بڑھ سکی، لیکن آنے والے سال میں ہونے والے عام انتخابات جو کہ 1945 اور 46 میں ہوئے، اس کے نتائج نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان صرف اور صرف مسلم لیگ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کانگریس، یونینسٹ پارٹی اور مذہبی جماعتوں کو مسترد کرتے ہوئے مسلم لیگ کو ووٹ دے کر اپنی مکمل نمائندگی کا اختیار دے دیا۔ انتخابی نتائج جو کہ ان الیکشنز کے نکلے، اس نے قائد اعظم کی فراست اور ان کا جو موقف تھا اس کی صداقت کے ثبوت بھی فراہم کیے۔ اس کے بعد جو 1945-46 کے الیکشن تھے، جنگ عظیم دوم کے خاتمے اور شملہ کانفرنس کی ناکامی کے بعد یہ اندازہ لگانا لازم ہو گیا کہ مختلف سیاسی جماعتوں کی عوام میں کیا حیثیت ہے اور وہ برِ صغیر کے مستقبل کے بارے میں کس جماعت کے موقف سے زیادہ ہم آہنگ ہیں۔ شملہ کانفرنس کی ناکامی کی ساری ذمہ داری ہندو پریس نے قائد پر ڈال دی تھی۔ یہ جاننے کے لیے کہ قائد کا موقف درست تھا یا غلط، واحد طریقہ تھا کہ عوام سے رجوع کر کے ان کی رائے معلوم کی جاتی۔ حکومت برطانیہ پر امریکہ کا دباؤ بھی تھا کہ برِ صغیر کے سیاسی مسائل کا جو حل ہے وہ ڈھونڈا جائے۔ اس صورتحال میں برطانوی حکومت نے عام انتخابات کے انعقاد کا اعلان کر دیا۔ دسمبر 1945 میں مرکزی اسمبلی اور جنوری 1946 میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کروانے کا فیصلہ ہوا۔ تمام جماعتوں نے انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کانگریس اور مسلم لیگ کا منشور کیا تھا۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کانگریس کا منشور کیا تھا۔ کانگریس کا منشور تھا کہ جنوبی ایشیا کو ایک وحدت کی صورت میں آزاد کرایا جائے گا، تقسیم کی کوئی اسکیم قابل قبول نہ ہوگی، اکھنڈ بھارت قائم رہے گا۔ کانگریس کا دعویٰ تھا کہ وہ برِ صغیر میں رہنے والے تمام فرقوں، گروہوں اور جماعتوں کی نمائندگی کرتی ہے، اور مسلمان بھی کانگریس کے نقطۂ نظر سے اہم آہنگ ہیں۔ مسلم لیگ نے انتخابی اکھاڑے میں قدم اس دعوے کے ساتھ رکھا کہ وہ برِ صغیر کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ مسلم لیگ کے علاوہ کسی اور جماعت سے مسلمان وابستگی نہیں رکھتے۔ مسلم لیگ چاہتی ہے کہ قرارداد پاکستان کے مطابق جنوبی ایشیا کو تقسیم کر دیا جائے، اکثریتی مسلم علاقوں میں مسلمانوں کو مکمل اقتدار اعلیٰ حاصل ہو۔ قائد کا دعویٰ تھا کہ عام انتخابات پاکستان کے بارے میں استصواب رائے ہوں گے۔ اگر مسلمان مسلم لیگ کا ساتھ دیں گے تو پاکستان بننے دیا جائے گا، ورنہ اس مطالبہ کو ہم از خود مسترد کر دیں گے۔ کل کے ہم پھر لیکچر میں دیکھیں گے کہ ان انتخابات کے نتائج کیا نکلے، کیا مسلمانوں